شیشے کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی، خود کو حالی حالی نظر سے دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی۔ کنگھا ڈریسنگ پر رکھ کے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جب شیشے پر دوبارہ نظر پڑی تو اسے اپنے پیچھے تصور میں اپنا ہی عکس نظر آیا، جو اسے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تیار ہو رہی ہو؟ خوبصورت دکھنا چاہتی ہو؟ کس کے لیے؟ اس نے ڈریسنگ کو مضبوطی سے تھاما اور چپتی ہوئی نگاہوں سے اپنے عکس کو دیکھا۔ لگتا ہے محبت مانند پڑنے لگی ہے، یا شاید تھک گئی ہو۔ یک طرفہ محبت نبھاتے یا ہو سکتا ہے تم نے بھلا دیا ہو اسے۔ کیوں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بھلا دیا ہے اسے؟ وہ مڑی۔ نہیں بھولی ہوں اسے، نہیں بھولی ہوں۔ تم بھولنے ہی کب دیتی ہو؟ جب درد کچھ کم ہونے لگتا ہے تم آ جاتی ہو۔ اس کو پھر سے بڑھانے کے لیے اس کا عکس اسے دیکھ کر تنزیہ ہنسا۔ کیونکہ تم اسی لائق کو محبت کری ہے تو پھر اس کا درد سہنے کی تاب بھی رکھو۔ کیونکہ محبت تم نے اپنی مرضی سے کی ہے، اس درد کو ناسور تم نے خود بنایا ہے۔ اس نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے یا تمہارا ساتھ نبھا سکتا ہے۔ یہی تو مشکل ہے کہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں، کوئی آس دلائی ہوتی تو شاید یہ دل اسی آس پر جی لیتا کہ اس نے کوئی وعدہ تو کی ہے، کوئی آس تو دلائی ہے۔ ساری کوششیں یہی آ کر تو دم توڑ جاتی ہیں کہ اس نے تو ساتھ نبھانے کا وعدہ تو دور کوئی بات بھی نہیں کی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ جس سفر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلا قدم رکھنا چاہتی تھی، اس سفر کے آغاز میں ہی اس نے مجھے واپس پلٹنے کو کہہ دیا۔ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کا میرا زندگی میں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا میرا اسے بھول جانا، تو اس پل ایسا لگتا ہے کہ ابھی سانس رک جائے گی اور میرے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی کچھ سکون ملے گا۔ لیکن کم بخت اگلے ہی پل اتنی ہی زوروں سے دھڑکنے لگتا ہے اور اس کی یادوں اور درد دونوں کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو تم کرو اپنی سانس، روح اور جسم کو آزاد، بھول جاؤ اسے۔ اس نے گردن اٹھا کر عکس کو دیکھا، بے بسی سے بولی، بھول ہی تو رہی تھی لیکن تم پھر آ گئی۔ میں آ گئی یاد دلانے۔ ارادے تمہارے کچے ہیں، نیت تمہاری نہیں ہے، قصوروار تم مجھے ٹھہرا رہی ہو۔ اس نے ڈریسنگ بار سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر پورے زور سے سامنے ماری۔ عکس ٹوٹ گیا اور شیشی دیوار سے جا لگی۔ جاؤ تم یہاں سے، جاؤ تم کیوں آ جاتی ہو؟ بار بار وہ زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ وہ پھر بھی چیخ رہی تھی، نہ بھولنے دیتی ہو، نہ یاد کرنے دیتی ہو، کم از کم مرنے ہی دیا کرو، میری تکلیف کو کچھ تو کم کرنے دیا کرو۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ بی بی جی کرتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ ملازمہ کے پیچھے ہی ایک عورت بھی پریشانی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ گنودی کی طرف جانے لگی تھی۔ شافیہ نے نور کا بازو پورے زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ شافیہ نے اس کا بازو اتنی زور سے کھینچا تھا کہ آئی نور کی چیخ نکل گئی تھی۔ آئی نور کے ہاتھ سے پھول ہوا میں بلند ہوئے۔ تیز رفتار گاڑی نور کے بالکل قریب سے گزر رہی تھی۔ اگر شافیہ اسے نہ کھینچتا تو پھولوں کے ساتھ ساتھ نور بھی ہوا میں ہوتی۔ شافیہ نے نور کو کھینچا تو نور کا دوسرا ہاتھ شافیہ کی گردن پر لگا تھا۔ نور کے ہاتھ میں نوکیلے نگوں والا بریسلٹ تھا۔ بریسلٹ کی وجہ سے شافیہ کی گردن پر رگڑ لگ گئی تھی۔ شافیہ نے جلن سے آنکھیں میچی تھی۔ آئی نور کو اپنے بازو میں شافیہ کی انگلیاں گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے شافیہ کو پیچھے دھکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ جیسے ہی شافیہ نے ہاتھ چھوڑا، نور کی کرا نکلی تھی۔ شافیہ نے حیرت سے نور کو دیکھا۔ تیز رفتار گاڑی نے کچھ آگے جا کر بریک لگائی تھی۔ گاڑی میں سے ایک 17-18 سالہ لڑکا غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے آئی نور کی طرف آیا۔ آر یو بلائنڈ؟ ابھی میری گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی، اس نے بہت ہی بدتمیزی سے نور سے کہا تھا۔ نور کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ شافیہ اسے پیچھے کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس لڑکے سے بولا، یس شی از بلائنڈ بٹ یو ہیو آئیز سو وائی آر یو ڈرائیو لائک اے بلائنڈ؟ شافیہ نے اس لڑکے کو اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ شافیہ کو دیکھا اس لڑکے کے تاثرات اور ڈھیلے ہوئے۔ آئی نور نے ہونہار نظروں سے شافیہ کو دیکھا لیکن اسے کچھ کہا نہیں۔ میں گاڑی دیکھ کر ہی چلا رہا تھا، یہ اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی۔
لیکن تم نے وقت پر بریک نہیں لگائی، گاڑی بھی تم بہت تیز چلا رہے تھے۔ وہ لڑکا اکڑاتے ہوئے ڈیٹائی سے بولا، نہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ شافعہ نے اس لڑکے کی گردن CCTV کیمرے کی طرف گھماتے ہوئے کہا، وہ لگا ہوا ہے کیمرہ، پاس ہی پولیس اسٹیشن ہے، وہاں چل کے دیکھ لیتے ہیں کون کیا کر رہا تھا۔ حالانکہ شافعہ کو پتہ تھا کہ وہ کیمرہ خراب ہے، پھر بھی اسے لڑکے کو زج کرنا چاہا۔ وہ لڑکا فوراً پیچھے ہوتے ہوئے بولا، او فائن برو، اٹس مائی فالٹ۔ پھر نور کی طرف منہ کر کے بولا، سوری اٹس مائی فالٹ، ناؤ آئی شوڈ گو، اور فوراً گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ شافعہ نے اسے جاتے دیکھا تو دانت پیستے ہوئے بولا، اوور سمارٹ۔ پھر نور کی طرف مڑا اور اس پر برس پڑا، آپ کو مرنا ہے تو کسی بلڈنگ سے کود جائیے، سمندر میں چھلانگ لگا لیں، زہر کھا لیں یا کچھ اور آزما لیں۔ جب ایک طریقہ کام نہیں کرتا تو انسان دوسرا آزما لیتا ہے۔ لیکن آپ ایک ہی کے پیچھے پڑی ہیں، اور اگر گاڑی کے نیچے ہی آ کر مرنے کا شوق ہے تو جب میں آس پاس نہ ہوا کروں تب مرا کرے، یوں بار بار میرے سامنے گاڑی کے آگے مت آیا کرے۔ آئے نور نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوچا، یہ انسان کیسے پل پل میں گرگر کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں خودکشی کر کے حرام موت مرنا چاہتی ہوں؟ اور یہ فضول آئیڈیا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے شوق دے کر بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو زندگی میں صرف دو چیزوں کا شوق ہے، ایک گاڑی کے نیچے آنے کا، دوسرا لڑنا۔ اگر جان بچا لی ہے تو زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، تم نہ بھی بچاتے تو کوئی نہ کوئی بچا ہی لیتا۔ شافعہ نے آئی نور کا بازو پکڑا اور روڈ کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا، جاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کون سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تمہیں بچانے کے لیے۔ نور نے اس کے ہاتھ میں سے اپنا بازو چھڑوایا اور دھمکی دینے والے انداز میں بولی، ہاتھ مت لگانا مجھے، ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ نور اپنا بازو سے ہلا رہی تھی، اور تم اتنا قریب کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے 4 فٹ کے فاصلے پر رہا کرو۔ شافعہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا، کیا کوئی اتنا احسان فراموش بھی ہو سکتا ہے؟ نور زمین پر بکھرے پھول اٹھانے لگے، شافعہ کے پیر کے پاس بھی کچھ پھول پڑے تھے۔ شافعہ نے ان پھولوں کو اٹھایا تو نور، جی ہاتھ مت لگانا، میرے پھولوں کو میں خود اٹھا لوں گی۔ شافعہ نے پھول مارنے والے انداز میں اس کے منہ پر پھینکے اور اپنے کپڑے جاڑتے ہوئے اٹھ گیا۔ آئے نور کا منہ کھل گیا۔ شافعہ اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا تو اسے دیکھا بولی، وہ ڈیرا کہیں کا۔ شافعہ نے سنا تو اس کے قدم رک گئے، لیکن مڑا نہیں۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی اور بڑے بڑے ڈاک بھرتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سخت چیڑ تھی، اس الفاظ ایک دفعہ اسکول میں اس کے کلاس کے ہی لڑکے نے مذاق میں اسے وڈیرا کہا تھا۔ شافعہ نے اس لڑکے کے منہ پر اتنی زور سے مکہ مارا تھا کہ اس لڑکے کا ایک دانت آدھا ٹوٹ گیا تھا۔ شافعہ نے بیک ویو مرر سے نور کی طرف دیکھا۔ نور نے سارے پھول اٹھا لیے تھے اور اب وہ برج کی طرف جا رہی تھی۔ راہگیروں کی مدد تمہیں کسی دن بہت مہنگی پڑے گی شافعہ وارسی۔ اس نے خود سے ہی سرگوشی کی اور گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس لینے لگا۔ آئی نور گھر پہنچی تو پھولوں کو ٹیبل پر رکھ کر اسکارف اور چادر کو غصے سے صوفے پر پھینکا۔ اس کے بازو میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے بازو کو سہلایا اور پھر پھول اٹھا کر بالکونی میں آ گئی۔ بالکونی میں 8-10 کمرے تھے، سب میں کوئی نہ کوئی خوبصورت پھول لگا ہوا تھا۔ گریل بھی پھولوں اور پتوں کی بیل سے سجی ہوئی تھی۔ نور نے اسے اپنا منی گارڈن بنایا ہوا تھا، پھولوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ نور نے پھولوں کو ایک نظر دیکھا، پھر ایک گملہ جو خالی پڑا تھا اس کی مٹی خود سے لگی۔ ارمینا بیگم کچن سے باہر آئی، اسے دیکھا، حیرت سے پوچھا، تم تو پھول لینے گئی تھی، اب یہ سب کیا کر رہی ہو؟ آئے نور منہ بناتے ہوئے بولی، جی پھول لے بھی لی اور خراب بھی ہو گئے۔ ارمینا بیگم پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ ان پر اتنی مٹی کیسے لگ گئی؟ گر گئے تھے کیا؟ جی ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور پھول ہوا میں۔ نور ہاتھ ہوا میں ہلاتے ہوئے بولی۔ ارمینا بیگم پریشانی سے اس کے پاس آئی، تیز رفتار گاڑی تمہیں لگی تو نہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آئے نور مٹی کھودتے ہوئے بولی، جی ماما ٹھیک ہو، تبھی تو یہاں ہوں، ورنہ ہسپتال میں ہوتی نا۔ ارمینا بیگم نے اس کے سر پر چپل لگائی، بکواس مت کرو۔ اور اب ان پھولوں کو دفنایا ہے کیا جو مٹی کھود رہی ہو؟ پھینکو، اٹھو۔ آئے نور خفا ہوتے ہوئے بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اب ماما پھولوں کو پھینک دوں؟ مجھے تو سوکھے پھولوں کو بھی پھینکتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، ان میں تو پھر بھی ابھی جان ہے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تمہارا باس چلے تو پھولوں کی دکان کھولو۔ آئے نور کے تانگ کرتے ہوئے بولی، جی میں کچھ نہیں
بھی کچھ نہ بھی بنی تو پھول والی ضرور بنوں گی۔ آئینو نے گملے میں سے کچھ مٹی نکال کر باہر رکھی۔ نور تم کیوں ہاتھ گندے کر رہی ہو؟ ماما کچھ نہیں ہو رہا، آپ مجھے ذرا ان پھولوں کے اوپر پانی مار کے دے دیں۔ امینا بیگم پھولوں کو اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شافیہ کھانا کھا کر کمرے میں آئے، کپڑے چینج کرنے کے بعد صوفے پر لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا تھا۔ وہ شاید کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا جب اسے ایک کال آئی۔ شافیہ نے کال ریسیو کر کے کان سے لگا کر ہیلو کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے کال رکھ دی۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ موبائل دوبارہ بجا۔ اس نے دوبارہ کال ریسیو کر کے ہیلو کہا، لیکن کسی کا جواب نہ آیا تو وہ جیسے ہی کال کاٹنے لگا، دوسری طرف سے کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ شافیہ نے شاید آواز نہیں پہچانی تھی، اسی لیے پوچھا، کون؟ دوسری طرف سے کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ کال کرنے والے نے جب اپنا نام بتایا تو اس کے چہرے پر حیرانگی چھائی تھی۔ اس کال کے لیے شاید اسے یہ وقت مناسب نہیں لگا تھا۔ شافیہ اٹھ کر بالکونی کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی اور نہ ہی پریشانی، بس عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا، پھر سر جھٹک کر کام کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس کا کام میں دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر ہی آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹ گیا۔ زیان جونی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اوپر سپرے کرتے ہوئے خود ہی کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ زیان آج تو بہت پیارے لگ رہے ہو، جاتے ہوئے کالا ٹیکا لگوا لینا، کہیں حسیناؤں کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ بول کر خود ہی ہنس دیا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو عارفہ بیگم کچن میں تھی اور وہ سیدھا محراب کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا تو محراب سو رہی تھی۔ زیان اسے دیکھ کر پیار سے مسکرایا۔ وہ کمرے سے باہر جانے ہی لگا تھا جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جس پر چاکلیٹ کا ڈبہ پڑا تھا جو کل شافیہ لے کر آیا تھا۔ اس نے خاموشی سے ڈبہ کھولا اور مٹھی بھر کے چاکلیٹ نکالی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ کچن کی طرف بڑھا۔ زیان بیٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ زیان نے جوس کا گلاس اٹھایا اور گھٹا پی گیا۔ پراٹھے پر اس نے تقریباً آدھی جیم کی شیشی انڈیلی، رول بنائے اور ٹیشو اٹھا لیا۔ نہیں ماما، دیر ہو رہی ہے، ناشتہ نہیں کروں گا۔ پھر فروٹ باسکٹ میں سے سیب اٹھایا اور بیگ میں ڈال لیا۔ عارفہ بیگم کو پیار کرتے ہوئے بولا اللہ حافظ اور باہر نکل گیا۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا جو ہڑبڑی مچاتے ہوئے بولے نہیں ماما، دیر ہو رہی ہے، ناشتہ نہیں کروں گا کہہ کر باہر نکل جائے۔ وہ زیان حیدر تھا جو کھڑے کھڑے سب کچھ کھانے اور بیگ میں بڑھنے کے بعد بولتا تھا نہیں ماما، ناشتہ نہیں کروں گا۔ پھر فروٹ باسکٹ میں سے سیب اٹھایا اور بیگ میں ڈال لیا۔ عارفہ بیگم کو پیار کرتے ہوئے بولا اللہ حافظ اور باہر نکل گیا۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا جو ہڑبڑی مچاتے ہوئے بولے نہیں ماما، دیر ہو رہی ہے، ناشتہ نہیں کروں گا کہہ کر باہر نکل جائے۔ وہ زیان حیدر تھا جو کھڑے کھڑے سب کچھ کھانے اور بیگ میں بھرنے کے بعد بولتا تھا نہیں ماما، ناشتہ نہیں کروں گا۔ شافیہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا۔ وہ کالر صحیح کرنے لگا جب اسے گردن پر رگڑ کا نشان نظر آیا۔ اس نے اس جگہ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہلکا سا درد کا احساس ہوا۔ کل بھی پورا دن اسے جلن محسوس ہوئی لیکن اسے دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنی تکلیفوں پر زیادہ دھیان ہی کب دیتا تھا۔ زخم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ زخم اسے کب لگا تھا، اور یاد کرتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ اسے سب سے زیادہ اپنے عجیب و غریب نام سننا گوارا لگتا تھا۔ پرفیوم لگاتے ہوئے اس نے غصے سے سوچا جب ملتی ہے نیا نام اور نام بھی ایسے جو مجھ پر سوٹ ہی نہ کرتا ہو۔ کل کیا بول رہی تھی وڈیرا، میں بھلا کہاں سے لگتا ہوں وڈیرا، میری کیا لمبی لمبی مونچھیں ہیں۔ اس نے اپنی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا اس نے تمہیں چھچھندر بھی کہا تھا شافیہ، تو کیا تم چھچھندر لگتے ہو؟ شافیہ نے فوراً جھنجھلاہٹ سے کہا توبہ کل تم نے شلوار قمیض پہنی تھی کہیں اس لیے تو اس نے تمہیں وڈیرا نہیں کہا؟ اس دن تم نے ہاڈی پہنی تھی، اس نے تمہیں چھچھندر کہا تھا؟ شافیہ فوراً ڈریسنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا وہ تو یہ میرے کپڑے دیکھا مجھے عجیب و غریب ناموں سے نوازتی ہے۔ تو پھر پہلی بار ریسٹورنٹ میں جب ملی تھی تب کیا نام رکھا ہوگا اس احمق لڑکی نے؟ شافیہ نے سر جھٹک کر مٹھیاں بھیجی۔ یہ لڑکی تو سر درد بنتی جا رہی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ شافیہ اپنی عادت کے برخلاف جا کر کسی کو اتنا سوچتا تھا اور سوچتے ہی اسے غصہ بھی آ جاتا تھا۔ شافیہ اپنا بیگ لے کر نیچے اترا۔ تیمور وارچی اور تمہینہ بیگم ناشتے کی ٹیبل پر پہلے سے بیٹھے تھے۔ تیمور صاحب اپنے چہرے کے آگے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ شافیہ کو دیکھا تو اخبار لپیٹ کر نیچے رکھ دیا۔ شافیہ ان دونوں کو سلام کر کے کھڑے کھڑے ہی بریڈ پر مکھن لگانے لگا۔ یوں گھوڑے پر سوار کیوں ہو، بیٹھ کر ناشتہ کرو نا۔ نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، تیمور وارچی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے۔
بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شعبہ نے نظریں اٹھا کر تہمینہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے بھی اسے نظروں سے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ تیمور صاحب نے بات کا آغاز کیا، تمہارے چاچو آ رہے ہیں شام میں۔ شافعہ جوس پیتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا، اچھا تو پہلی بار تو نہیں آ رہے؟ تیمور صاحب نے ضبط سے سانس کھینچا، کسی خاص مقصد سے جہاں آ رہا ہے اور میرے خیال سے وہ بات تمہارے علم میں بھی ہے۔ شافعہ کچھ سوتے ہوئے بولا، دادو بھی آ رہی ہیں؟ نہیں وہ شاید نہ آئے، ابراہیم اکیلا آئے گا۔ شافعہ اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر جب وہ آئیں گے تب ہی بات کریں گے۔ شافعہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ آئے نور اور منہا کلاس کے لیے جا رہی تھی جب زایا نے پیچھے سے انہیں آواز دی۔ اس نے ان کا نام نہیں لیا تھا، اس نے انہیں لیڈیز کہہ کر آواز لگائی تھی۔ آئے نور اور منہا دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آئے نور نے جیسے ہی زیان کو دیکھا آسمان کے طرف منہ کر کے بولی، صبح صبح مل کے، یا اللہ اسے برداشت کرنے کی ہمت دینا۔ زیان ہاتھ ہلاتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ منہا زیان سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے ہمیں لیڈی کہا، ہم کہاں آپ کو لیڈیز لگتی ہیں؟ زیان شوق مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں لگتی تو نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ لوگوں کو بیبی کہتا تو آپ کو تو پتہ نہیں، لیکن آئے نور ضرور برا مان جاتی۔ صرف آئے نور کیوں، میں بھی برا مانتی، منہا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زیان منہا کی طرف آگے ہوتے ہوا بولا، ریلی آپ کے انداز سے لگتا تو نہیں ہے؟ وہ منہا کو منہ پر ہی ذلیل کر رہا تھا۔ منہا کے اعصاب تن گئے۔ منہا منہ بنا کر آئے نور سے بولی، نور کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، تم آ جانا۔ زیان کی طرف دیکھا، اس نے دانت پیس کر کہا، بدتمیز، اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ زیان نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلے کیفے؟ آئے نور اکتاہٹ سے بولے، زیان پلیز آپ خود جا کر نہیں کھا سکتے؟ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، بالکل نہیں۔ آئے نور نے غصے سے زیان کو دیکھا اور بڑے بڑے قدم لیتے ہوئے کیفے کی طرف جانے لگے۔ زیان اس کے پیچھے بھاگتا ہوا بولا، ارے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہو؟ کھانا مجھے ہے، تمہیں نہیں۔ کیفے پہنچ کر زیان نے بیٹھتے ہوئے ویٹر کو آواز لگائی، پھر آئے نور سے بولا، آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھیے نا۔ آئے نور ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، نہیں مجھے کلاس کے لیے جانا ہے، آپ اپنا آرڈر دیں، میں پیک کر کے جا رہی ہوں۔ زیان اٹھتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می میڈم، اسے ناشتہ لانے میں اور مجھے کھانے میں ٹائم لگے گا، تو تب تک کیا میں اکیلا بیٹھا رہوں گا؟ آئے نور آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی، تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو کھاتے ہوئے دیکھوں؟ زیان کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن وہ جب تک سرو نہیں کرے گا تب تک تو بیٹھ جائیے، پیسے بھی وہ تبھی لے گا۔ ویٹر زیان کے پاس آ گیا تھا۔ زیان نے نور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ آئے نور اسے گھورتے ہوئے کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گئے۔ کیفے کے صاحبی لوگ زیان کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ لڑکا زیان سے حال احوال پوچھنے لگا، زیان بھائی آج شافعہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ نہیں وہ ابھی تک نہیں آیا، آنے والا ہوگا۔ آئے نور نے تانگ کے کہا، آپ کے سلام دعا کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہو تو آرڈر کر دیں۔ مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زیان کو مینیو کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اسے سب پتہ تھا کہ کس کینٹین اور کیفے میں کیا کیا ملتا ہے۔ زیان نے سامنے کھڑے لڑکے سے پوچھا، یہ بتاؤ کچھ نیا رکھا ہے؟ تم لوگوں نے؟ ہاں رکھا ہے نا، صبح میں قیمے کے پراٹھے، دوپہر میں سینڈوچ۔ زیان کی آنکھوں میں چمک آئی اور نور کے چہرے پر پریشانی چھائی۔ زیان خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر ابھی تم 5 قیمے کے پراٹھے اور چائے لاؤ۔ زیان نے نور سے پوچھا، آپ کچھ کھائیں گی؟ آئے نور نے جھنجھلاہٹ سے کہا، نہیں۔ زیان نے کندھے اچکائے، ٹھیک ہے پھر تم ابھی بس یہی لاؤ، کچھ چاہیے ہوگا تو میں بول دوں گا۔ ویٹر جانے لگا تو آئے نور نے اسے رک کر پیسے نکالتے ہوئے کہا، آپ پیسے ابھی لے جائیے۔ اس ویٹر نے کہا، نہیں ہم سرو کرنے کے بعد بل دیتے ہیں، آپ پیمنٹ بھی تبھی کریے گا۔ آئے نور نے ویٹر کو گھورا تو وہ چلا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ سرو کرنے کے بعد بل دیتے ہیں، آپ کو کیا لگا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آئے نور نے کچھ نہیں کہا، بس اسے گھورا۔ زیان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، آپ نے اس کیفے کی چائے پی ہے؟ بہت اچھی ہوتی ہے۔ آئے نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، کہ آپ چپ رہ سکتے ہیں؟ زیان نے کندھے اچکائے، اوکے۔ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آئے نور کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زیان پھر کچھ دیر بعد بولا، کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں؟ آئے نور نے پھر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، آپ نے پڑھنی ہے؟ نہیں میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ آئے نور نے پھر نظر کتاب پر جما دی اور زیان چپ رہنے کے ناکام کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جھنجھلاہٹ سے بولا، ارے بھائی مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا، چپ۔ آئے نور کتاب بند کرتے ہوئے بولی، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کیا ہم کوئی بات نہیں کر سکتے؟ آئے نور نے بویں اٹھاتے ہوئے پوچھا،
میں آپ سے کیا بات کروں؟ کچھ بھی اپنی مصروفیات ہی بتا دو، یا یہ بتا دو سنگل ہو یا منگل۔ آئی نور کتاب بیگ میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، شادی شدہ ہوں، میرا 2 سال کا بیٹا ہے۔ میرا ذیان کا حیرت سے منہ کھل گیا اور کرسی پر سے کھڑا ہو گیا۔ آئی نور سنجیدگی کو قائم رکھتے ہوئے اطمینان سے بولے، کیا ہوا؟ ذیان بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا، مذاق کر رہی ہو؟ میں آپ سے مذاق کیوں کروں گی؟ مجھے نہیں لگتا ہماری کوئی اتنی اچھی بات چیت ہے کہ میں آپ سے مذاق بھی کروں۔ ذیان کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی، 2 سال کا بیٹا بھی ہے۔ آئی نور آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، جی بالکل ہے، تصویر دکھاؤں؟ آئی نور نے مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ذیان کچھ اور پوچھتا، آئی نور کے پیچھے شافعہ آ کر کھڑا ہوا۔ ذیان، تم کلاس چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کون ہے؟ شافعہ پوچھتے ہوئے آئی نور کے سامنے آیا۔ آئی نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ فوراً کرسی سے اٹھی۔ تم؟ ذیان نے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ ان کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو؟ شافعہ نے ذیان کی طرف دیکھا، پھر آئی نور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آئی نور نے دانت پسکا، منہ ہی منہ میں شافعہ کو کچھ کہا تھا۔ یہ وہی ہے ذیان جو ہر جگہ لڑنے کے لیے نازل ہو جاتی ہے۔ ذیان نے برویں اٹھا کر شافعہ کو دیکھا۔ آئی نور ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میں ہر جگہ نازل ہو جاتی ہوں یا تم ہر جگہ میرا پیچھا کرتے ہوئے آ جاتے ہو؟ ذیان تماشائی کی طرح ان دونوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ شافعہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ہوش فہمیوں کے پہاڑ کچھ زیادہ اونچے نہیں کر لیے آپ نے؟ میں نے پہاڑ اونچے نہیں کیے، تمہارے دماغ پر دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ شافعہ نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، انسان کچھ لحاظ ہی کر لیتا ہے، لیکن آپ کو اتنی تمیز کہاں؟ شافعہ نے کل والی بات کا حوالہ دینا چاہا۔ اوہ لحاظ، وہ بھی تمہارا؟ کیوں؟ تم کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو، اس یونیورسٹی کے مالک ہو یا کسی بزنس مین کے بیٹے ہو؟ اب آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور لڑتے ذیان بیچ میں کودا، ارے ارے بس کرو یار، ہو کیا رہا ہے مجھے بھی بتا دو تاکہ مجھے بھی کچھ سمجھ آئے۔ قریب بیٹھے اسٹوڈنٹ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اور آئی نور بی بی، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ہمارا شافعہ بہت بڑی نہ صحیح لیکن سیلیبریٹی ہے، اور بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا بھی۔ شافعہ ذیان کی طرف مڑا اور ذیان کا گریبان پکڑ کر بولا، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو اس لڑکی کے ساتھ یہاں کیوں بیٹھا تھا؟ ذیان اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے بولا، ارے یار تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ وہی لڑکی ہے جس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ جی یہی ہے وہ گدھا جس نے میرا ایڈمیشن کروایا ہے۔ آئی نور ذیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شافعہ سے بولی۔ ذیان غصے سے بولا، آپ نے مجھے گدھا کہا؟ آئی نور شافعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں نے نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کس گدھے نے تمہارا ایڈمیشن کروایا ہے۔ ذیان کا کہکا بلند ہوا اور ہنستے ہنستے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ہنسی رکی، اس نے شافعہ کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آئی نور اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، پہلا انسان دیکھا ہے جو خود کو گدھا کہنے پر اتنے دانت نکال رہا ہے۔ ذیان کھڑا ہو کر شافعہ کے کان میں بولا، مطلب تو نے جانے انجانے میں خود کو ہی گدھا کہہ دیا؟ ذیان کا پھر کہکا بلند ہوا تھا۔ شافعہ نے اپنے بازو میں ذیان کی گردن دبوچی۔ آئی نور فوراً چیخی، یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو اسے۔ شافعہ اس کی طرف دیکھا، غصے سے بولا، آپ ہمارے بیچ میں مت بولیے۔ ذیان پورا زور لگا کر خود کو شافعہ کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شافعہ نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ شافعہ پلیز چھوڑ دے، شافعہ پلیز۔ انہیں دیکھ کر آئی نور کو ڈر لگ رہا تھا۔ نور پھر بولی، چھوڑو، اس سے مر جائے گا وہ۔ شافعہ نے اسے ہونہار نظر سے دیکھا تو وہ چپ ہو گئی۔ شافعہ نے کچھ دیر بعد ذیان کو چھوڑ دیا۔ ذیان چوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، کیا یار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ کر جاتے ہو؟ پھر آئی نور کی طرف دیکھا، بولا، یو ڈونٹ وری، ہمارا یہ چلتا رہتا ہے۔ ویٹر نے پراٹھے، چائے اور بل لا کر ٹیبل پر رکھا۔ آئی نور نے بل دیکھا، پیسے ٹیبل پر پھینکے، پہلے ذیان کو گھورا پھر شافعہ کو گھورا۔ شافعہ کے برابر سے نکلتے ہوئے رکا، شافعہ کی طرف دیکھا اور بولی، سنگ کی اور دوڑ لگا دی۔ شافعہ نے غصے سے مٹھیاں اور دانت بھینچے۔ ذیان نے شافعہ کو کرسی پر بٹھایا، خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر بولا، ریلیکس یار، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ شافعہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہو کر بولا، مجھے پتا ہوتا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کا میں ایڈمیشن کروا رہا ہوں تو میں اسی ٹائم اس کے سارے ڈاکومنٹس جلا دیتا۔ اس نے پھر غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ دور بیٹھا کیفے کا مالک بولا، شافعہ بھائی غصہ آپ کا ہے لیکن ٹیبل ہماری ہے، ذرا ہاتھ ہلکا رکھو۔ ذیان نے اس کے سامنے پانی رکھا، اچھا چھوڑو یار، پانی پیو، غصہ ٹھنڈا کرو اور پراٹھے کھاؤ، یہ اس کے پیسے کے ہیں۔ ذیان نے کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ہاں
تو تم ہی کھاؤ۔ شافعہ نے پلیٹ واپس زیان کی طرف کھسکا دی۔ زیان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔